وقار نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ سخت بد حواس تھا، یہی کہتا رہا کہ تم دونوں فوراً آ جاؤ۔ محسن بولا، خدا خیر کرے۔ چند منٹ کے بعد میں اور محسن وقار کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ہماری فاکس ویگن خالی سڑک پر طوفانی انداز میں گرجتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ کیا واقعی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا؟ میں نے کہا، یا خواتین کی وجہ سے؟ نہیں یار، اس نے بتایا ہی نہیں۔ حالت خراب تھی اس کی۔ وقار اپنے گھر کے گیٹ پر اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ نکی کہاں ہے؟ وہ اندر ہے، سو رہی ہے، وقار نے کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کسی نے گھنٹی بجائی، میں باہر آیا تو یہاں یہ رکھا تھا۔ میں نے اس کے اشارے پر وہ تابوت دیکھا جو لان پر رکھا ہوا تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ نہ جانے کون یہ تابوت چھوڑ گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کھینچ کے اندر رکھا۔ کیا ہے اس میں نے کھول کے نہیں دیکھا۔ تابوت میں لاش ہی ہو سکتی ہے، تم دیکھو، وقار نے کہا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ یہ کوئی پرانا اور استعمال شدہ تابوت تھا۔ اس کی بیرونی سطح پر مٹی کا رنگ غالب تھا اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ تابوت کسی قبرستان سے کوئی قبر کھود کے نکالا گیا تھا۔ اس قسم کے تابوت مسلمان ناگزیر حالات میں استعمال کرتے ہیں۔ دیار غیر میں مرنے والوں کی میت وطن ارسال کرنی پڑے تو ایئر لائنز کے قواعد و ضوابط کے مطابق لاش کو محفوظ کرانے کے مروجہ طریقے کے بعد ایئر ٹائٹ تابوت میں بند کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ سفر آخرت کے لیے تو کورے لٹھے کا کفن ہی کافی ہوتا ہے۔ عیسائی لکڑی کے تابوت ہی کفن کو کہتے ہیں۔ لاہور کی عیسائی آبادی بہت کم تھی، مگر وہ بھی تابوت بنواتے تھے یا خریدتے تھے۔ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ لاہور میں تابوت کہاں ملتے تھے۔ میں نے کہیں ایک دکان دیکھی ضرور تھی۔ یورپ میں مجھے ہر جگہ کفن دفن کے انتظامات کرنے والوں کے ادارے کے اشتہار بھی نظر آتے تھے، اور میں نے لندن کے کیئر ٹیکرز بھی دیکھے تھے۔ وہاں تابوت اور جنازے کی شان و شوکت سے مرنے والے کی حیثیت کا بھی تعین ہوتا تھا، اور لواحقین کی اس سے محبت کا بھی۔ غریب آدمی معمولی لکڑی کے تابوت میں سپرد خاک یا راکھ کر دیا جاتا تھا، باقی سب استطاعت کی بات تھی۔ انتہائی قیمتی لکڑی کے منقش تابوت سینکڑوں پاؤنڈ کے بھی تھے اور ہزاروں پاؤنڈ کے بھی۔ اس کاروبار میں کیئر ٹیکر کی چاندی تھی۔ جب موسی نے کہا، بھائی صاحب، کیا ہم اس تابوت سے کسی مردے کے برآمد ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں چونکا۔ مردہ تو مردہ ہوتا ہے، یہ مردہ بدست زندہ کا کیس ہے۔ کون ہے اس تابوت میں آخر، اور یہاں کیوں آیا ہے؟ موسی نے کہا۔ حضور، مردہ جواب دے سکتا تو یہ شعر پڑھتا کہ تیری محفل میں اے جانے تمنا، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ وقار سخت نروس تھا۔ یار، آپ لوگ کیسی نان سیریس گفتگو کر رہے ہیں؟ میرا حال خراب ہے دہشت سے اور وحشت سے۔ میں نے کہا، ہاں ہے تو خاصا ڈراؤنا سین۔ آدھی رات کے وقت ایک پراسرار تابوت اور نامعلوم مردہ۔ مردہ دیکھا کس نے ہے ابھی؟ وقار بولا، کیا مطلب؟ تم نے ایسے ہی فرض کر لیا کہ تابوت ہے تو مردہ بھی ہوگا اس کے اندر؟ موسی نے کہا، اگر انڈا دیکھ کے آدمی فرض کرے کہ اس میں سفید اور زردی بھی ہوگی تو کیا یہ غلط ہے؟ یہ انڈا نہیں، تابوت ہے۔ کیا تم میں اتنی ہمت بھی نہیں وقار کے کھول کے اندر جھانک سکو؟ تف ہے تم پر، محسن بولا۔ ہاں تف ہے مجھ پر، وقار بولا۔ یہ کام تم خود کرو ورنہ دوبارہ تف۔ معاف کرنا، میں نے کبھی بہادری کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں ایک انتہائی ڈرپوک شخص ہوں۔ کیوں نہ سکندر اعظم یہ کارنامہ سر انجام دے؟ میں نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ اسے کھولا جائے یا ویسے ہی پولیس کو اطلاع کر دی جائے۔ موسی نے سر ہلایا۔ ہاں، اس سے پہلے کہ پولیس خود آ کے ہم سے پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے، یا مردہ تنگ آ کے ڈھکنا اٹھائے اور خود باہر آ کے ہمیں ڈانٹے کے فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تابوت کے ڈھکنے کو ایک خشک ٹہنی سے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹوٹ گئی۔ ڈھکن بھاری تھا یا کیلوں سے جڑا ہوا تھا۔ اصل خوف جو ہم سب کے دل میں بیٹھا ہوا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم کسی قانونی الجھن میں پڑ جائیں یا یہ مردہ ہمارے گلے میں پڑ جائے۔ خود میرے ذہن میں ایک سوال کا آسیب تھا، کہیں اس کے اندر وہ دھمکی نہ ہو جو چودھری دلاور کی بیوی نے دی تھی۔ مجھ میں اس سوال کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی، چنانچہ میں بھی اسے ناممکن قرار دے کے جھٹک دیتا تھا۔ نازو کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی محفوظ ہے۔ دلاور کی بیوی نے بکواس کی تھی، تابوت کے اندر نازو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ حرکت کسی نے، مگر کس نے اور کیوں؟ بالآخر میں نے اپنے خوف پر قابو پا لیا اور دل کو قائل کیا کہ زندگی یا موت سب من جانب اللہ ہے، اور کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ہم سب راضی برضا رہنے پر مجبور ہیں، اور صرف ڈرنے یا سوچتے رہنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے دل کھڑا کر کے کہا، محسن، میں تابوت کھولنے لگا ہوں۔ محسن اور وقار چپ کھڑے تابوت کو گھورتے رہے۔ اب سوال ان کی صورت پر صاف نظر آتا تھا۔ ایک تاریک اور محیب سایہ ان کے خیالوں کا عفریت بن گیا تھا۔
جس سے وہ نظر نہیں ملا سکتے تھے۔ اندر سے ان کے وجود میں خوف منجمد ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا، اس میں نازو بھی ہو سکتی ہے۔ محسن نے بڑے دکھ سے مجھے دیکھا۔ اس کی خاموشی بھی فریاد بن گئی تھی۔ خدا کے لیے اتنے ظالم تو نہ بنو سکندر، ایسے الفاظ تو منہ سے مت نکالو۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا ہم مر جائیں گے؟ صدمے سے ہماری حرکتیں قلب بند ہو جائے گی، یا ہم ہوش سے بیگانہ ہو کے خودکشی کر لیں گے؟ یہ صدمہ ہماری جان لے لے گا؟ نہیں، ایسا نہ ہوا نہ ہوگا۔ ہم سے پہلے ہمارے پیارے، ہمارے اپنے وجود کا حصہ بن کر رہنے والے کتنے ہی چہرے بے جان ہوئے، اور پترائی آنکھوں سے ہم نے ان کو رزق خاک ہونے کے لیے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور انہیں لحد میں اتار کے ان پر منو مٹی ڈال دی۔ لیکن ہم جو یہ سمجھتے تھے کہ اب نہ جی پائیں گے، آج بھی زندگی کی بھرپور لگن اور توانائی کے ساتھ جیتے ہیں۔ تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر نازو بھی نہیں ہوگی اور جب تابوت کا ڈھکن اٹھایا جائے گا تو اس کا بے حس و حرکت سراپا مجسم فریاد نظر آئے گا، لہو پکارے گا کہ اس کا حساب لو، دیوانگی چلائے گی کہ انتقام لو، اندر کی آگ دل کو جلائے گی۔ لیکن اس طرح تو ہوتا ہے کس طرح کے کاموں میں نے خود اپنی آواز سنی جو مجھے اجنبی لگی۔ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پھر میں نے ڈھکنا زور لگا کے اٹھایا۔ اندر کوئی یوم حشر کے انتظار میں محو خواب تھا۔ گیٹ لائٹ کی مدم روشنی میں اچانک میں نے وہ چہرہ دیکھا۔ ایک پورا سیب خوشبو کا جھونکا آیا جس نے میرے لہو کو سرد کر دیا۔ معلوم نہیں وہ ایک لمحہ تھا یا ایک قیامت کی گھڑی تھی جب میں خود بھی کہیں وجود اور عدم کے درمیان کھو گیا تھا۔ میرا احساس خلا میں تھا اور میں مکمل سکوت کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ شاید میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا، میں سانس بھی نہیں لے رہا تھا۔ میری آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی سوائے اس کے جو نہیں تھا۔ کیا وہ چہرہ نازو کا نہیں تھا؟ میں نے آنکھیں مل کے دیکھا۔ نہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، محسن بھی دیکھ رہا ہے اور وقار بھی۔ یہ تو نازو ہی ہے۔ نازو کے سوا بھلا کون ہو سکتا ہے اس جیسا؟ نازو سیدھی ساکت لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھی۔ اجل کی نیند آ جاتی آخر سننے والوں کو۔ قیامت کا اثر پاتا ہوں دنیا کی کہانی میں۔ وہ سو رہی تھی، حسن معصوم خواب ناز میں۔ کتنا سکون ہے اس کے چہرے پر۔ گناہگار نظر کو حجاب آتا ہے گیٹ لائٹ کی مدم روشنی میں۔ گیٹ لائٹ کی مدم روشنی میں اس کا چہرہ یوں روشن ہے جیسے اس پر چاند کی کرنیں نثار ہو رہی ہیں۔ کیا نازو مر گئی ہے؟ ایسا کون کہتا ہے؟ جو کہتا ہے وہ بکواس کرتا ہے۔ میرے سامنے وقار جھکا اور اس نے نازو کا ہاتھ تھام لیا۔ نازو کی بے زبانی نے کہا، میرا ہاتھ تو غالب نے تھاما تھا، اب کہاں ہے وہ میرا دیوانہ؟ کیا اس کے دل کو ابھی تک خبر نہیں ملی؟ بے وجود ماورائی خیال کی لہروں نے اس کے احساس کو مرتعش نہیں کیا؟ کوئی جا کے اسے کہے نازو آ گئی ہے، نازو لوٹ آئی ہے۔ وقار نے پلٹ کے کہا، یہ تو زندہ ہے۔ ایک دھماکہ ہوا، اس کی باز گشت فضا میں پھیل گئی جیسے ساکت پانی کی سطح پر شہاب ثاقب گرا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ بالکل غیر محسوس انداز میں کائنات کا سینہ دھڑکنے لگا۔ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز اپنے ازلی و ابدی معمول کی جانب لوٹنے لگی۔ زمین اپنے مدار پر اور محو گردش پذیر ہو گئی۔ میرا رکا ہوا دل پورے جسم میں انگلیوں کی آخری پور تک خون پمپ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میری سانس چلنے لگی۔ میرے جسم کے ہر مسام سے پھوٹنے والا پسینہ یوں بہنے لگا جیسے یک بستہ پانی سے بھرے ہوئے جگ کی بیرونی سطح پر ہوا کے بخارات کا غبار پانی کا دارا بن جائے۔ میں نے گہری لمبی سانس لی۔ موسی نے کہا، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، تو بڑا رحمان اور بڑا مہربان ہے۔ تیری عنایت اور تیرا کرم کہ تو نے مایوسی کے اندھیرے کو روشنی میں بدل ڈالا۔ ہم خود کچھ بھی نہیں تیری تائید کے بغیر، کس منہ سے ہم تیرا شکر ادا کریں؟ موسی نے مجھے جھنجھوڑا، سکندر، نازو زندہ ہے۔ میں اس سے لپٹ گیا۔ نازو زندہ ہے؟ نازو واپس آ گئی ہے؟ محسن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نازو ہمارے ساتھ رہے گی، اب نازو کہیں نہیں جائے گی ہمیں چھوڑ کے۔ وقار نے کہا، خدا کے لیے سکندر اور محسن صاحب۔ میں نے آنسو صاف کر دیے، سوری یار، چلو نازو کو اٹھاؤ۔ محسن نے بھی کہا، ہاں اندر لے چلو اسے۔ نازو، اے نازو کی بچی، یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ اٹھ۔ وقار نے کہا، محسن تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس سریا کے دورے میں نے تو عورتوں پر دیکھے تھے، تم پر کیسے پڑ گیا؟ نازو بے ہوش ہے۔ میں نے جھک کے غور سے دیکھا، ہاں نازو بے ہوش ہے، چلو ہم اس کو اٹھا کے اندر لے جائیں۔ محسن نے کہا، ایسے ہی تابوت سمیت؟ وقار نے اس وقت اپنے اعصاب پر قابو پا کے صورتحال کو سنبھالے رکھا۔ اگرچہ وہ ہم سے بدتمیزی نہیں کرتا مگر اس وقت وہ بگڑ گیا۔ ابھی ایک جامپڑ مار دوں گا تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اندر نکی ہے، اس کا تو خیال کرو۔ میں نے سر کو جھٹکا اور ایک دم مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔
میں نے نیچے جھک کے نازو کا ایک ہاتھ تھاما اور اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن کے نیچے ڈال دیا۔ نازو کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں نے سہارا دے کے اسے اوپر اٹھایا۔ وقار نے اس کے پاؤں پکڑے، پھر محسن جھکا اور اس نے درمیان سے نازو کو سہارا دیا۔ وہ سیدھی اوپر اٹھ گئی۔ تابوت سے نکلتے ہی وہ مجھے پرانی نازو محسوس ہوئی، زندگی کی حرارت سے معمور، جیتی جاگتی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اندر کی جانب چل پڑا۔ وقار نے دوڑ کے دروازہ کھولا۔ سیدھے ہاتھ والے بیڈ روم میں لے جاؤ، میں نے کہا۔ تم دونوں اس تابوت کا کچھ کرو۔ وقار نے میرے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا۔ میں نے نازو کو گیسٹ بیڈ روم میں بستر پر لیٹا دیا اور اس پر کمبل پھیلا دیا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ سانس لے رہی تھی۔ اس کے بالوں کی ایک شوخ لٹ عادت کے مطابق چہرے پر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بڑے پیار سے پیچھے کر دیا اور پھر بے اختیار اس کی پیشانی کو چوما۔ شریر لڑکی، کتنا ستایا تم نے ہم سب کو، کتنا رلایا ہمیں۔ خیر اب تم آ ہی گئی ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی، غالب بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے جذبات اس وقت وہی تھے جو کسی باپ کے ہو سکتے ہیں جس کا اکلوتا لخت جگر برسوں بعد اچانک مل جائے، یا اس بڑے بھائی کے جس نے اپنی گمشدہ ننھی منی سی بہن کو پھر پا لیا ہو، اس وقت جب امید دم توڑ چکی ہو اور یاد کا زخم دل کا ناسور بن گیا ہو۔ وقار اور محسن اندر آئے تو میں اسی طرح نازو کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ نازو کے چہرے پر تھکن اور نکاہت کی زردی تھی۔ اس کے گالوں کے گلاب پھیکے پڑ گئے تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے اور اس کے بال بھی الجھے الجھے سے تھے، مگر پھر بھی وہ نازو تھی۔ اس نے نہ جانے کس کے کپڑے پہن رکھے تھے، وہ بہت قیمتی کپڑے تھے۔ اچانک اس خیال سے میرے دل میں ٹیس اٹھی کہ یہ نازو کون ہے؟ غالب کی جانیں تمنا یا شوکت رانا کی بیوی؟ محسن نے کہا، وقار کسی ڈاکٹر کو بلاؤ جو بھروسے کے قابل ہو۔ وقار سوچ میں پڑ گیا، کیا بتائیں گے ہم ڈاکٹر کو؟ کیا ڈاکٹر خود اندازہ نہیں کر سکتا؟ پہلے تو ہم ہی سے سوال کرے گا نا، اب کیسے کہہ سکتے ہیں، ہمیں کیا معلوم؟ تم دیکھو اور بتاؤ۔ محسن نے کہا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو باہر تھے، ابھی آ کے دیکھا تو یہ اسی طرح سوتی ہوئی ملی، لیکن ہمیں شک ہوا کیونکہ ہم نے لائٹ جلائی، پھر یہاں باتیں کرتے رہے اور اچھا خاصا شور ہوا، مگر یہ نہیں جاگی۔ اس کی نیند ایسی نہیں ہوتی، یہ تو آہٹ پر اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے اس بیان کی منظوری دی، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم پہلے نیکی کو جگا دو، ابھی سونے دو اسے یار، پہلے نازو کو سنبھال لیں۔ وقار نے کہا۔ وہ خود اٹھ کے آ گئی، پھر وہ گھوڑے بیچ کر سوتی ہے، چور اٹھا کے لے جائیں اسے تو پتہ نہ چلے، وقار نے کہا اور ایک نمبر ملانے لگا۔ میں نے دوبارہ نازو کی نبض چیک کی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی رفتار نارمل سے کچھ کم تھی، لیکن ایسا تو نیند میں بھی ہوتا ہے۔ تابوت کا کیا ہوا؟ محسن نے کہا، ہم نے باہر رکھ دیا۔ باہر کہاں؟ اپنے گیٹ کے سامنے۔ محسن مسکرایا، تمہاری مس میری کے گیٹ پر۔ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ دیکھتا تو پوچھتا ضرور کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ درمیان میں ایک کوٹھی کا چوکی دار ہے، وہ بھی غالباً سو رہا تھا۔ وقار نے فون رکھ دیا، ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، فاطمہ جعفری، کوئی بھی ہو بس ہماری مدد کر دے، اعتبار کیا جا سکتا ہے نا اس پر۔ وقار نے کہا، نکی اسے اپنی سوکن سمجھتی تھی، بلکہ سمجھتی ہے۔ اچھا، یا بہت حسین ہے؟ محسن بولا۔ حسین؟ ہاں کسی حد تک، لیکن اصل مصیبت ہے اس کی زبان، حد سے زیادہ بے باک اور منہ پھٹ ہے۔ مردوں کو مردانہ لطیفے سنانے سے نہیں چوکتی، ایسے کہ مردوں کو سن کے پسینہ آ جاتا تھا، مگر وہ کہہ کے لگاتی رہتی تھی۔ غالباً اسے ہر عورت اپنی ہونے والی سوکن سمجھ سکتی ہے جس کے شوہر سے وہ ملتی ہو۔ اس کا رویہ خطرے کی جھنڈی نظر آنے لگتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ کوئی آوارہ مزاج یا بد کردار عورت نہیں ہے۔ آپ اسے شریف زادی کیسے سمجھتے ہیں؟ وہ کچھ عجیب سی چیز ہے، سائیکو کیس سمجھ لو، مردوں کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتی اور ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ مردوں کی اس دنیا میں اسی طرح رہ سکتی ہے جیسے مرد رہتے ہیں۔ عورت ہونے کے باوجود ایک ضد ہے یا بغاوت ہے یہ، کسی کو غلط فہمی ہو جائے تو وہ مارا جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے سورما لیڈی کلرز کی مٹی پلید ہوتے دیکھی ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ ایسی عورت تو بہت آسان حاصل ہوگی۔ محسن بولا، مٹی پلید کرانے والوں میں آپ بھی شامل ہیں؟ وقار نے سر کھجا کے کہا، جی، آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، بیوی کے سامنے بولنا پڑتا ہے۔ الو کی پٹھی نے ایسا ذلیل کیا تھا مجھے بھری محفل میں کہ میں کیا بتاؤں۔ محسن نے ہنس کے کہا، سنا دے یار، کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا تھا، میں بھی غلط سمجھا تھا، اس نے بھی لفٹ دی اور ایک رات بلا لیا اپنے گھر۔ میں بڑے شوق سے دھڑکتے دل کانپتی ٹانگوں کے ساتھ گیا اور اس کی ہدایات کے مطابق 3 بار پچھلی طرف سے اس کے بیڈ روم کی کھڑکی پر دستک دی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہوگی، مگر اندر اندھیرا تھا۔
میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ کیا پتا انتظار کرتے کرتے سو گئی ہو، دوبارہ زیادہ واضح طور پر دستک دی۔ اس کے بعد اچانک کھڑکی کھلی اور میں نے اپنے سامنے بندوق کی نال دیکھی اور پیچھے ایک خوفناک مونچھوں والا چہرہ، اس کے کرنل ڈیڈی کا۔ وہ تو بس زندگی تھی کہ میں ایک دم بیٹھ گیا اور پھر اٹھ کے جو بھاگا تو مت پوچھو کیا حال تھا۔ اس نے تو چلا دی تھی گولی اور ساتھ والا لاؤڈ اسپیکر کی طرح چلا رہا تھا، چور کی اولاد، ڈاکو کے بچے، تیری اتنی ہمت کہ پہلے دستک دے کر جگاتا ہے؟ کیا سمجھ رکھا تھا یہاں کرنل چوڑیاں پہنے بیٹھا ہوگا؟ میں اور محسن ہنسنے لگے۔ کیا کرنل نے بھی ڈرامہ کیا تھا؟ ہو سکتا ہے، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ گولی مجھے نہ لگتی؟ پہلے فائر کے وقت تو میں بالکل سامنے تھا، دوسرا فائر ہوا تو میں 15-20 قدم ہی دوڑا تھا۔ کسی ریٹائرڈ کرنل کا نشانہ بھی اتنا خراب نہیں ہو سکتا۔ مزید ظلم یہ ہوا کہ میرے پیچھے پولیس لگ گئی۔ وہ سمجھے کہ میں کچھ چرا کے یا کوئی واردات کر کے بھاگ رہا ہوں۔ انہوں نے سیٹی بجا کے مجھے رکنے کا اشارہ کیا تو میں گھس گیا ایک گلی میں۔ بدقسمتی اس دن ہر قدم پر ساتھ تھی، آگے جا کے وہ گلی ہی بند ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہو سکتا تھا؟ پولیس والے مجھے پکڑ کر تھانے لے گئے۔ وہاں مجھے سچ بولنا پڑا کہ یہ سب عشق خانہ خراب کی کرامت ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے پکڑنے کا نذرانہ وصول کیا۔ اگلے دن ملاقات تو ہوئی ہوگی۔ ہاں، سور کی بچی صاف مکر گئی، کہنے لگی کہ تم تو پاگل ہو۔ میں نے دائیں طرف والا کمرہ کہا تھا، تم بائیں طرف والے کمرے میں چلے گئے تو میرا کیا قصور؟ خیر، قسمت بہت اچھی ہے تمہاری، اس وقت مردہ خانے میں نہیں لیٹے ہو۔ ڈیڈی کا نشانہ تو غضب کا ہے، پہلے لوگ ایک تیر سے 2 شکار کرتے تھے، ڈیڈی ایک گولی سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے موقع ملا تو میں 2 گولیوں سے ایک شکار کروں گا، تمہارے ڈیڈی کو۔ لیکن پاگل پن ملاحظہ ہو کہ اس نے پھر مجھے بلایا اور میں پھر پہنچ گیا۔ محسن نے کہا، عشق میں ایسا ہوتا ہے۔ دوسری بار کیا اس کی اماں نے سر پر بیلن مارا؟ میں نے کہا نہیں، وہ خود تھی، مجھے اندر بلا لیا۔ ابھی میرے آواز بھی بحال نہیں ہوئے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی اور اس نے گھبرا کے مجھے باتھ روم میں چھپا دیا، اور بس اس کے بعد بھول گئی۔ میں کیا کرتا، شور مچاتا تو خود کرنل صاحب آ جاتے اور کہتے کہ اچھا، چور کی اولاد، ڈاکو کے بچے، تیری اتنی جرت کہ آج پھر آ گیا؟ تم رات بھر باتھ روم میں بند رہے؟ رات بھر نہیں، اگلے دن بھی۔ دوپہر 2 بجے وہ آئی تو مجھے رہائی ملی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا کرنل صاحب کی آواز آئی اور اس نے مجھے کھڑکی کی راہ سے فرار ہونے کا مشورہ دیا۔ رات بھر جاگا ہوا، تھکن بھوک سے بے حال، میں کھڑکی سے کودا تو پاؤں مڑ گیا۔ ایسی موچ آئی کہ ہفتہ بھر لنگڑاتا رہا۔ میں کسی سے کیا کہتا، خود بھی تماشا بنتا۔ اس سلو کی پٹی سے بات بھی نہیں کی، مگر میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے جانتے بوجھتے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ اس کا بدلہ میں نے بعد میں لیا۔ میرے جیسے اور 2 مل گئے جو اس پر عاشق ہوئے تھے اور اس کے بعد عشق کے لفظ سے الرجک تھے۔ ہم سب نے مل کر، چھوڑ یار، بڑی پرانی بات ہے، ہم نے بڑی شرمناک حرکت کی تھی۔ اب ہم سے کیا شرمانا یار، تمہاری حرکتیں تو اب بھی شرمناک ہی ہیں، محسن بولا۔ ہم نے اسے اٹھا لیا۔ وہ سڑک پر اکیلی جا رہی تھی، ہم نے پیچھے سے جا کے کھینچ لیا اور بالکل اغوا کے انداز میں دبوچ لیا۔ ظاہر ہے ہم سب دل جلے تھے۔ سب نے اسے خوب سنائی۔ اس کا برا حال ہو گیا، ہاتھ جوڑنے لگی اور رونے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ ہم نے کہا کہ آج رات بھر تمہیں معاف کریں گے، غلطی کا تاوان ادا کر کے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ بڑی فوج کلامی کرتے رہے ہم کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور ہم نے مووی کیمرے کا بندوبست بھی کیا۔ کرنل صاحب کو فلم کی ایک کاپی ارسال کریں گے۔ ہم اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کے گھماتے رہے اور پھر ایک دوست کے گھر میں لے گئے جو اس زمانے میں خالی تھا۔ وہ بہت چیخی چلائی، روئی پیٹی، دھمکیاں تھیں کہ یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ ہم نے کہا کہ یہ سب تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، اور تم نے وہ سب کیا؟ نہیں سکندر، اتنے ذلیل ہم بہرحال نہیں تھے۔ اس نے مجھے رات بھر اور اگلے دن تک باتھ روم میں بند رکھا تھا۔ ہم نے تو اسے خوب دہشت زدہ کیا اور 1 گھنٹے بعد چھوڑ دیا، وارننگ دے کر کہ آئندہ کے لیے خبردار، جو ایک بار نہیں ہوا وہ دوسری بار بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ڈری نہیں تھی مگر قائل ہو گئی ہماری شرافت کی۔ ظاہر ہے اس وقت وہ انتہائی بے بس تھی اور ہم شریف نہ ہوتے تو اسے اصل حالت میں واپس نہ جانے دیتے۔ بس اس کے بعد سے دوستی ہے ہماری، اس کا رویہ تو وہی ہے۔ اس وقت ڈاکٹری پڑھ رہی تھی، اب ڈاکٹر بنے بھی 4 سال ہو گئے۔ شادی کر دی تھی کرنل صاحب نے، مگر شوہر تھا روایتی قسم کا، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والا۔ یہ کہاں اس کے قابو میں آنے والی تھی۔ ایک دن اسے کچھ کھلا دیا اور اس کے کپڑے پھاڑ کے مال روڈ پر اتار دیا۔ خود بھاگ کے باپ کے گھر آ گئی۔ اس کے شوہر نے نشے میں مال روڈ پر خاصی سنسنی پھیلائی اور بالآخر پکڑا گیا۔ عدالت میں اس کی ایک نہیں سنی گئی۔ کرنل صاحب بیٹی کے گواہ بن گئے کہ اس دن تو وہ گھر میں تھی
اور گھر میں فلاں فلاں مہمان مدعو تھے۔ یہ سب نام ایسے تھے کہ کوئی ان کی گواہی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا۔ شور صاحب کو 6 ماہ جیل کی ہوا کھانی پڑی، وہیں سے اس نے طلاق بھیج دی۔ ایسی کیا غلطی کی تھی اس نے؟ میں تو کہتا ہوں کہ شادی ہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسے تو کسی سیدھی سادی ان پڑھ یا میٹرک پاس گھریلو قسم کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ یہ بلا اس کے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو وقار گیا اور اپنے ساتھ ایک 6 فٹ کی بے حد صحت مند گوری چٹی عورت کو اندر لے آیا۔ اس عورت کی صورت کے نقوش میں نسوانیت کا حسن کم تھا۔ رنگ صاف ہونے اور متناسب جسم کے باوجود اس کی سیکس اپیل نہ ہونے کے برابر تھی۔ شاید ایک نفسیاتی رد عمل کا نتیجہ تھا۔ وقار کی بات سن کے وہ عورت ہمیں مردوں سے زیادہ خطرناک نظر آنے لگی تھی۔ اس نے مجھے اور محسن کو غور سے دیکھا اور پھر وقار کے شانے پر ہاتھ مارا۔ وکی، یہ کیا حرامی پن ہے؟ وہی ڈرامہ تو نہیں ہے؟ وقار نے کندھا ہلایا۔ مائی پھاتاں، تم ڈاکٹری چھوڑو، پہلوانی شروع کر دو۔ ہاتھ مار کے کسی کا کندھا اتار دیا، کسی کی پسلی توڑ دی، پھر اسے علاج کی فیس وصول کر لی۔ یہ بہن ہے میری، مائی پھاتاں یعنی فاطمہ۔ جعفری نے ایک بلند بانگ کہہ مارا۔ مجھ سے جھوٹ بولتے ہو؟ اس نے انگریزی میں کہا۔ میں نے اور محسن نے دہل کے اندر دیکھا، جان نکی سو رہی تھی۔ یار جھوٹ کیسا؟ اتنی معصوم اور حسین لڑکی تم جیسے بانگڑوں کی بہن ہو نہیں سکتی۔ اور کیا حرامی پن کیا ہے تو نے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔